بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 8 لہو اور قالین پڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک ڈرامہ ہے۔ ہم پیج نمبر 60 پہ ہیں، 60 پہ۔ اختر مصور ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا تا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یعنی کہ دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ جگہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اگر جگہ دی ہے، میں نے وہاں پہ مصوری کی ہے، تو اس کے حوالے سے بہت بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ، بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ تجمل: مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں۔ تو تجمل کہتا ہے کہ مجھے آپ کے شکریہ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، یعنی کہ صاف صاف بتاؤ یہاں سے جانا کیوں چاہتے ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کس چیز کی کمی جو ہے وہ یہاں پہ تمہیں محسوس ہوتی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں، اور تمہیں کیا چاہیے۔ اختر: مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اختر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ رخصت ہونے کی اجازت دیجیے، کہ مجھے رخصت ہونے کے لیے اجازت دیجیے، یعنی کہ مجھے جانے کے لیے یہاں سے اجازت دے دیجیے۔ تجمل: اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں۔ تجمل کہتا ہے، جو کہ گھر کا مالک ہے، ایک سرمایہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں، کہ تمہیں یہ پاگل پن میں کیوں کرنے دوں، کہ یہاں تم نے جب سے میرے پاس آئے ہو تم یہاں پہ بہت زیادہ ترقی کی ہے، تمہارا نام ہوا ہے، تم بیسٹ آف دا کنٹری، پینٹر سب سے زیادہ بیسٹ، جو پورے ملک کا سب سے اچھا مصور ہے، وہ تمہیں انعام مل گیا ہے یہاں آگے، تو تم یہاں سے جانا کیوں چاہتے ہو۔ اختر: آخر کیوں۔ تجمل: اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا۔ اختر خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ شاید اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے، یعنی اختر کا چہرہ مسلسل جو ہے وہ ایک سنجیدہ ہے، بالکل پریشان ہے، کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اب تجمل کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی دورہ پڑا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ مسکراتا ہے تنزیہ طور پہ، اور کہتا ہے کہ لیکن وہ جو اختر ہے وہ مسلسل سنجیدہ ہے، پریشان ہے۔ اختر: مجھے مجبور نہ کیجیے۔ اختر کہتا ہے، جو مصور ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مجبور نہ کریں۔ تجمل: کیا حماقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا بیوقوفی ہے۔ ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تجمل کہتا ہے کہ یہ کیا بیوقوفی ہے کہ ایک شخص کو میں دلدل سے نکالتا ہوں، پریشانیوں سے نکالتا ہوں، برے حال سے نکالتا ہوں، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، یعنی کہ تیار ہو جاتا ہے۔ دلدل میں نے مشکل، یہاں پہ دلدل کا مراد یہ لے لیا گیا ہے مشکل، پریشانیاں، برا حال، حشر نشر، تو وہ دوبارہ آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ پھر جانے کے لیے تیار ہے اس دلدل میں۔ اختر: میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤ۔ اختر کہتا ہے کہ میرا جو فن ہے اس کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے اب چلا جاؤں۔ تجمل: فن کی بات کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ فن کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہاں سے آنے سے پہلے، تجمل کہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی فن تھا اس ٹائم بھی جب تم آئے تھے، اور اب جا رہے ہو تو اب بھی فن ہے، تو فرق دیکھ لو کہ جب تم آئے تھے تمہارے پاس کا نہ کوئی انعام تھا، نہ کوئی پیسے تھے، نہ کوئی جگہ تھی، حالات خراب تھے بہت زیادہ، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، اور اب تمہاری پہچان بن گئی ہے، اور یہ تم فرق نہیں دیکھتے ہو کیا۔ اختر: کیا آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں۔ اختر کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں، یعنی کہ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوں کیا آپ ایسا مجھے دیکھتے ہیں۔ تجمل: اختر فرمائیے۔
تجمل، اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تجمل کہتا ہے کہ اگر تم سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہے ہو تو ایک بات میری سن لو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اختر، لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ؟ اختر کہتا ہے کہ لوگوں کو میرے اور آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تجمل، تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو۔ تجمل کہتا ہے کہ تم دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہ کے، جدا رہ کے مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لوگ اس قسم کے واقعات پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب کہیں گے غریب اور کلاش مصور کو جھونپڑی سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا، کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ اس نے کہا لوگ کہیں گے کہ غریب اور ضرورت مند کو، مفلس کو، کلاش میں نے مفلس، غریب کو، مصور کو، پینٹر کو کسی جھونپڑی سے نکال کر لے کے آئے ہو اور اسے دکھاوا کروایا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسے واپس بھیج دیا ہے۔ تجمل کہتا کہ یہ میری کیا توہین نہیں ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا یہی ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلے پیج سے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔